ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز سلطنت میں صوفیہ نام کی ایک خوبصورت اور نیک دل شہزادی رہتی تھی۔ صوفیہ کو اپنے دنوں کو پینٹنگ کرنے اور جادوئی دنیاؤں کے خواب دیکھنے میں گزارنے کا بے حد شوق تھا۔ ایک دن جب وہ محل کے پرانے اٹاری کی چھان بین کر رہی تھی تو اسے ایک پراسرار سا پرانا برش ایک صندوق میں چھپا ہوا ملا۔ جیسے ہی اس نے برش کو ہاتھ میں لیا وہ ایک نرم نورانی روشنی سے چمکنے لگا۔ اچانک ایک دھندلی شکل صوفیہ کے سامنے نمودار ہوئی۔ یہ سلطنت کی ایک دانا اور طاقتور جادوگرنی کی روح تھی جو کبھی یہاں رہتی تھی۔ خوش آمدید شہزادی صوفیہ، جادوگرنی نے کہا، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ یہ جادوئی برش ہماری سلطنت کے مصوروں کی نسلوں سے چلا آ رہا ہے۔ اس کے ذریعے تم اپنی پینٹنگز کو حقیقت میں تبدیل کر سکتی ہو۔ صوفیہ کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی اور اس نے برش کو مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ فوراً اس کی جادوئی طاقتوں کو آزمانے کے لیے بے چین ہو گئی۔ جادوگرنی غائب ہو گئی اور صوفیہ جادوئی برش کے ساتھ تنہا رہ گئی۔ صوفیہ اپنے اسٹوڈیو کی طرف دوڑی اور اپنی پہلی جادوئی تخلیق بنانے کے لیے پرجوش تھی۔ صوفیہ نے پرزور انداز میں ایک خوبصورت منظرنامہ بنایا جس میں ہرے بھرے پہاڑ، بلند و بالا درخت اور چمکتے ہوئے آبشار شامل تھے۔ جیسے ہی اس نے آخری لکیر کھینچی، تصویر چمکنے لگی۔ صوفیہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جب منظر حقیقت بن گیا، درخت ہوا میں جھومنے لگے، آبشار چٹانوں پر سے گرنے لگے اور پہاڑ سرسبز قالین کی مانند نظر آنے لگے۔ لیکن جلد ہی صوفیہ کو احساس ہوا کہ جادوئی برش کے ساتھ ایک قیمت بھی جڑی ہوئی ہے، ایک تاریک اور شیطانی قوت جسے صرف سایہ کہا جاتا تھا، سلطنت میں جاگنے لگی۔ سایہ صوفیہ کی پینٹنگز کے جادو سے توانائی حاصل کرتا اور ہر نئی تخلیق کے ساتھ مزید طاقتور ہوتا جاتا۔ سائے کو روکنے کے لیے صوفیہ ایک خطرناک سفر پر روانہ ہوئی۔ جادوئی برش کے ساتھ اس نے خطرناک راستوں کا سامنا کیا، خوفناک مخلوقات کا مقابلہ کیا اور قدیم پہیلیاں حل کی۔ جیسے جیسے وہ سلطنت کی گہرائیوں میں پہنچی، صوفیہ کو معلوم ہوا کہ سایہ دراصل اس کی اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا ایک تاریک عکس تھا۔ اس نئی سمجھ کے ساتھ صوفیہ کو یہ احساس ہوا کہ سائے کو شکست دینے کی طاقت خود اس کے اندر ہے۔ اس نے ایک آخری شاندار پینٹنگ بنائی جو اس کے دل کی روشنی اور امید کی عکاسی کرتی تھی۔ جب پینٹنگ حقیقت بنی تو صوفیہ نے روشنی اور تاریکی کی ایک شاندار جنگ میں سائے کا سامنا کیا۔ سایہ غصے سے پیچ و تاب کھاتا رہا، لیکن صوفیہ کی پینٹنگ کی روشنی زیادہ روشن ہو گئی اور پوری سلطنت کو ایک گرم سنہری روشنی سے بھر دیا۔ سایہ ختم ہو گیا، صوفیہ کی تخلیقی صلاحیت اور بہادری کی طاقت سے شکست کھا گیا۔ سلطنت بچ گئی اور صوفیہ نے اپنے فن میں ایک نئی خود اعتمادی دریافت کی۔ اس دن کے بعد صوفیہ نے اپنے جادوئی برش سے خوبصورتی تخلیقات کا آغاز کیا اور اپنے شکوک اور خوف کا سامنا کرنے کی ہمت کو بیدار کیا۔